اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابو الفضل عباس کا حسب نسب اور ان کا دادیال ننیال اور ان کے صفات اور کمالات، ان کی خوبیاں اور ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کی سیرت، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جناب ابو الفضل عباس کے لیے کیا فرمایا، کیا کہا ہے. انبیاء و مرسلین کا کیا بیان رہے گا محشر میں، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً و وقتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے. بات چل رہی ہے کرامات جناب ابو الفضل عباس. کرامات جناب ابو الفضل عباس، معجزات جناب ابو الفضل عباس، عطائے جناب ابو الفضل عباس، نظام کائنات جو ہے جناب ابو الفضل عباس سے وابستہ ہے. باب الحسین ہے، حسین کے تمام کام جناب ابو الفضل عباس کی ذات سے وابستہ ہے. در عباس سے حسین ابن علی کے ذات تک پہنچنا اور ان کی معرفت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان تمام صفات اور کمالات اور خوبیوں میں جناب ابو الفضل عباس کی وہ اہمیت ہے کہ آپ کی وہ صفت آپ کے قریبی لوگوں میں بھی آئی، نسلوں میں آئی، اور یہاں تک کہا جائے کہ آپ جس گھوڑے سے، جانور سے وابستہ تھے، یا گھوڑا جو آپ کی ذات سے وابستہ تھی، وہ بھی اس صفات اور کمالات کی مالک ہو گئی کہ وہ بھی معجزات، یعنی اتنی فہم، اتنی سمجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ عام جانوروں سے الگ ہو گیا. یہ کمال جناب ابو الفضل عباس، یہ کرامت جناب ابو الفضل عباس کی. جناب ابو الفضل عباس وفا کے پیکر، وفادار کی شخصیت جناب ابو الفضل عباس کی. جناب ام البنین کے لال اور حیدر کرار کے لخت جگر نے اپنی جملہ کمالات اور کرامات، تمام کرامات اور معجزات میں جس قدر شہرت وفا کے سلسلے میں حاصل کی ہے، شاید ہی دنیا میں کسی وفادار کو یہ منزل نصیب ہوئی ہو. آج جب بھی وفا کا نام زبان پہ آتا ہے تو سب سے پہلے جناب ابو الفضل عباس کا تصور صفحۂ ذہن پہ ابھرتا ہے، اور جب بھی عباس کا ذکر آتا ہے تو وفا کی تصویر نگاہوں میں پھرنے لگتی ہے. جب زبان پہ کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. قمر بنی ہاشم کو یہ وصف ہے، یہ صفت بھی بزرگوں سے وراثت میں ملی ہے. اس کا سلسلہ بھی تاریخ میں بہت دور تک پھیلتا ہے. قرآن مجید آپ کے موارث اعلیٰ جناب ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے تو اسی کمال وفا کے ساتھ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى، یا وفا، کیا انہیں ان حقائق کی خبر نہیں جو وفادار ابراہیم کے ہے. صحیفہ میں جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل کے ذریعے آگے بڑھا، جن کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کا ذکر کرو جو صادق الوعد ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں. جناب اسماعیل کے بعد تاریخ میں جن افراد کا تذکرہ ملتا ہے ان کو وفادار کے آثار بھی جا بجا نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں. آخری امر یہ ہے کہ یہ سلسلہ جناب ابو طالب تک پہنچا وفا کا،
اور آپ کا اسم گرامی وفا کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایک دن اپنے بھتیجے سے کہہ دیا تھا کہ تم توحید اور رسالت کا اعلان کرو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بیٹوں کو قتل گاہ میں لٹانا پڑا، درختوں سے پتے چبانا پڑے، مشرکین عرب سے شدید دشمنی مول لینا پڑی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد اور ذریت کو محض خطر میں ڈالنا پڑا، لیکن اپنے وعدے سے سرمواخراب نہیں کیا، مخالفت نہیں کیا، آخر وقت تک اپنے عہد کو اس شان سے نبھاتے رہے کہ آپ کی زندگی تک مرسل آدم نہایت ہی سکون اطمینان کے ساتھ اپنے وطن عزیز میں قیام پذیر رہے، اور آپ کے سائے عاطفت اٹھتے ہی مالک کائنات نے حکم دیا، میرے حبیب اب مکہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے۔ تاریخ اسلام میں ہجرت کا واقعہ ایک طرف علی کی جانثاری کی علامت ہے تو دوسری طرف ابو طالب کی ان قربانیوں کی بھی یادگار ہے جن کے ہوتے ہوئے مرسل آدم کو وطن عزیز نہیں چھوڑنا پڑا، جو وعدہ کیا اسے وفا کیا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ تو مومنین کرام، جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کو اگر جاننا ہے تو جناب ابو الفضل عباس وفا کے پیکر ہیں، اور اس اعتبار سے اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ جناب ابو الفضل عباس آپ اندازہ لگائیں کہ سارے مشکل انسان میں یہ صفت اور کمالات آ جائے تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جناب ابو الفضل عباس کے گھوڑے کی صفات اور کمالات کا اندازہ لگائیے، پھر کرامات جناب عباس کا اندازہ ہوگا۔ حدیقۃ الاحزان میں روایت ہے کہ جب روز عاشور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دریا کے کنارے، یعنی آپ عاشور کے دن کیا کیا عالم ہوا، رسول کی ساری نشانی ختم کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اسلام کا علم دریا کے کنارے ٹھنڈا ہوا اور حسین علیہ السلام کا بازو لب ساحل شکستہ ہو گیا، یعنی جناب ابو الفضل عباس کے شانے کٹا کے، سر پہ گرز ستم کھا کے، زخموں کی کثرت سے مزمحل ہو کر پشت زین سے زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت گھوڑا اس جناب کا اپنے سوار کی مجبوری، محرومی اور امام علیہ السلام کی بے کسی اور مظلومی پر مضطر اور پریشان ہو کر ہر طرف میدان میں دوڑنے لگا۔ گھوڑا سر ٹیک کر، سر جھکا کر، ایسے عورتیں جس کا بچہ مر گیا ہو ایسے فریاد و نالہ کر رہا تھا وہ ذوالجناح۔ یہ کیا ہے صفت، یہ کیا خوبیاں ہیں، یہ کیا الفت اور محبت ہے۔ آواز دیتا تھا، فنادى ابن سعد خذوه واقبضوه فخذوه واتوا الى ابن سعد فاراد ان يركبه لكن استرب تزازع۔ عمر سعد نے اپنی فوج شیطانی کو آواز دے کر کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ سنتے ہی اشقیاء ہر طرف سے ہجوم کر گئے اور اس مرکب سواری با وفا کو ابن سعد کے پاس پکڑ کر لے گئے، اور ہر چند کتنی کوشش کی شقی نے چاہا کہ سوار ہو، مگر اس گھوڑے وفادار نے کسی طرح سواری نہیں دی۔ گویا مقصود یہ تھا کہ جب میرا ایسا سوار مارا گیا تو اب مجھے گوارا نہیں ہے کہ کسی کو اپنی پشت پہ سوار ہونے دوں۔ فَأَحْزَاهُ إِلَى يَزِيدَ نَحْوَ الشَّامِ۔ آخر العمر ابن سعد نے وہ گھوڑا طریق تحفہ شام میں یزید ابن ملعون معاویہ کے پاس روانہ کیا تحفے کے طور پہ۔ فَسَرَّ يَزِيد أَرَادَ أَن يَرْكَبُ عَلَيْهِ۔ یزید پلید نہایت خوش ہوا اور چاہا کہ سوار ہو، مگر گھوڑے نے اسے بھی کسی طرح سوار ہونے نہیں دیا۔ اس شقی نے مجبور ہو کر حکم دیا یہ گھوڑا سیاہ پوش کر دیا جائے، چھپا دیا، کسی کے سامنے نہیں لایا جائے اور میرے ہاں بطور یادگار رہے گا۔ مومنین، یہ معمول تھا جب وہ شقی کہیں سے
سیر و شکار کے لیے جاتا تھا تو جلوس کے ساتھ وہ گھوڑا بھی قتل کو جلوں میں ہوتا تھا اور اسے لے کے جاتا تھا۔ لکھا ہے کہ ابھی اہل بیت اطہار قید و دمشق کے قید سے رہائی نہیں پائے تھے کہ ایک دن یزید اسی طرح اپنے تمام گھوڑے اور اپنے جانوروں کے ساتھ قریب غروب آفتاب اور کہیں سیر کو چلا، اور اس وقت بروایت عین البقا جناب سکینہ اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ قید خانے کے دروازے پہ کھڑی تھیں۔ لوگوں کی کثرت آنے جانے والوں کو دیکھ رہی تھی، پوچھ رہی تھی کیوں پھوپھی یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ شام ہو گئی ہے، سب لوگ بازار سے اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں، یہ پرندے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ اس شہزادی نے عجب کلمہ کہا، شہر میں سب کے لیے ایک گھر ہے، راتوں کو آرام کرتے ہیں، فقط ہم ہی کو قسمت نے بے خانمہ بے گھر کر دیا، نہ معلوم کون سا قصور تھا، یزید نے ہمیں ایسے خرابہ ایسے قید خانے میں رکھنے کا جگہ دی ہے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھیں اور اپنے یتیمی اور بے چارگی پر رو رہی تھیں، اس طرف سے یزید کا گزر ہوا۔ صاحب حدیقۃ الاحزان لکھتے ہیں کہ جناب عباس علیہ السلام کے گھوڑے نے جو اپنے خوازدگی کو مدت کے بعد اس حال خراب سے دیکھا، جناب سکینہ کو اس قید خانے میں دیکھا، بے تاب ہو گیا، پہچان گیا کیا وفا ہے، یہ ہے کرامت جناب ابو الفضل عباس۔ پریشان ہو گیا، اسی قید خانے کی طرف رخ کیا اور قریب اسی شہزادی کے آیا اور پھر چاروں طرف پاؤں پھیلا کر زمین پہ بیٹھ گیا، گردن جھکا کر زور زور سے رونے لگا۔ جناب سکینہ اپنے چچا کے گھوڑے کو پہچان کر بے اختیار زندان قید خانے کے دروازے سے دوڑی، ننھی ننھی باہیں اور اس گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگی، اے اسب با وفا، تو نے کیا بے وفائی کی، میرے چچا عباس علیہ السلام کو کربلا کے جنگل میں فرات کے کنارے اکیلا چھوڑ دیا۔ غرض ادھر جناب سکینہ لپٹ کر روتی تھی، ادھر گھوڑا تڑپ تڑپ کے آنسو بہاتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر جو لوگ یزید کے ساتھ تھے کسی کو تاب ضبط نہ رہی، سب رونے لگے، اور میرے عزیزو سب کے رونے لگنے اور کہنے لگے، اے یزید تو دیکھتا ہے بے زبان حیوان تک کس طرح اس مصیبت زدہ کے ساتھ شریک ماتم ہیں اور اولاد رسول کے پاس حرمت کرتے، پہچان کرتے، ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ واہ ہو تجھ پر، باوجود انسان ہونے کے اور دعوی اسلام کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کو کس طرح ستا رہا ہے۔ ترک روم کے کنیزوں کو بھی کوئی اس طرح ایذا اور تکلیف نہیں دیتا، سربراہنا رسن بستہ کوچہ اور گلیوں اور بازاروں میں پھرا کر ایسے خرابہ ایسے قید خانے میں مقید رکھا، قید رکھا، اس پر اکتفا نہیں کیا، جی بھر کے ان اسیروں کو آج تک کھانا پانی میسر نہیں ہوا۔ یہ سن کر یزید بھی باوجود سنگ دل سخت دل بے رحم انسان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حضرات کیا شقاوت، کیا سختیاں، کیا اس کی سخت دلی تھی کہ اس پر بھی اس نے رہائی کی حکم نہیں دیا، کیسے قید کی تخفیف کا حکم نہیں دیا۔ وہ بے وارث بیویاں، یتیم بچے اسی طرح بھوکے پیاسے محبوب قید رہے، اور لکھا ہے کہ جب سے جناب سکینہ نے جناب عباس علیہ السلام کے گھوڑے سے بے وفائی کا شکوہ کیا، اس وقت سے پھر اس بے زبان حیوان نے مارے ندامت اور قلق درد کے نہ دانہ کھایا نہ پانی پیا، یہاں تک کہ کئی دن کے بعد تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یزید کے حکم سے اسے لوگوں نے دفن کیا، مگر افسوس کہ اس گھوڑے کا سوار جناب عباس کا لاشا اسی وقت کربلا میں دریا کے کنارے زمین پر اسی طرح بے گور و کفن پڑا رہا، لیکن عباس کے کرامات آج تک ظاہر رہے۔ پورے شام کو ہلا دیا گھوڑے نے، عباس کی وفا کا چرچا بتا دیا اور عباس کی کرامات دنیا کے سامنے عام کر دی۔ ہمیں ان جانوروں سے بھی سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں وفادار ہونا ہے،
सारी कायनात जनाब अब्बास की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लिहाजा दर हुसैन से वाबस्ता होकर जनाब अबुल फजल अब्बास को वफादार मानकर अपने किए हुए अहद और पैमान को हमें पूरा करना है। यह हमारा वीडियो 107 नंबर का है। आप देखते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, इसे तोहफा समझकर लोगों तक इसे अजीम तरीन सरमाया समझकर, इसलिए कि ये नायाब चीज़ें हैं, बाद में यकीनन काम आने वाली है। दूसरों तक पहुंचाइए, आमादा होइए और इस काम को आम करिए। यकीनन सरफराजी सुरखुरू इसी बात में है कि हम दर अब्बास से वाबस्ता हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।